علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے بارے میں ایک اہم احتیاط جو بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس چیز کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حکم واضح صراحتاً ثابت ہو جائے تو اب اس کے لیے اس کو کہتے ہیں دلیل قطعی، جو قرآن اور حدیث سے حکم ثابت ہو اس کو کہتے ہیں دلیل قطعی۔ اس کو توڑنے کے لیے سارے علماء، فقہا، سارے انسان سب جمع ہو جائیں، سب اولیاء کرام جمع ہو جائیں تو جو حکم دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو نہیں بدل سکتے۔ طلاق کے بارے میں آج کل ایک ایسے ہمارے حکومت کی طرف سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جی طلاق دینے والا جب تک یونی کونسل کی طرف سے 3 نوٹس نہیں بھیجے گا تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اب یہ بات قابل غور ہے۔ اصل طریقہ شریعت کا بھی یہی ہے کہ شوہر طلاق جب دینا چاہے تو ایک طلاق بذریعہ نوٹس کے ذریعے سے دے دے، وہ چاہے یونی کونسل کی معرفت ہو یا جیسے ہو، لیکن طلاق وہ ایک ہی دے۔ جب دوسری طلاق دینا چاہے دوسرے مہینے میں وقفہ ہو تو وہ دوسری طلاق دے، تو یہ 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور اب بھی اس کو چانس اس کے پاس ہے، واپس لانا چاہے تو یہ میاں بیوی ہیں، بغیر نکاح کے، بغیر حلال شرعی کے یہ آپس میں رہ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ جب تیسرا نوٹس جائے گا تو اس کے بعد ان کے واپس آنے کا، رجوع کا کوئی جواز قائم نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی 3 طلاقیں دے چکا ہو یا لکھ کر بھیج چکا ہو اور اب ہماری حکومت پاکستان نے یہ قانون اور آئین بنایا کہ جی وہ 3 طلاقیں بھیج چکا ہو یا دے چکا ہو وہ ایک ہی شمار ہوگی، جب وہ ایک ہی تب شمار ہوگی جب وہ ایک نوٹس جائے گا، تو یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ٹکر ہے، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ ٹکر وہ کائنات کا کوئی بادشاہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، فرعون نے اللہ کی احکام کے ساتھ ٹکر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تیز و نیست و نابود کر لیا۔ آج اپنے بیٹوں کا فرعون نام رکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر مذاق میں دو تو بھی وہ سنجیدہ احکام میں شامل ہوتی ہیں، سنجیدگی سے دو تو بھی وہ سنجیدہ ہیں، جس میں یہ طلاق بھی ہے کہ کوئی مذاق میں بیوی کو کہہ دے طلاق تو بھی وہ طلاق ہے، غصے میں کہہ دے تو بھی وہ طلاق ہے۔ اگر کوئی غصے کی بنیاد پر مثال کے طور پہ بیوی طلاق لینا چاہے اور شوہر کیا کرے، جو بیوی کے گھر والے یا اس کے بھائی وہ بندوق لے کر شوہر سے زبردستی طلاق کلوا دیں تو بھی وہ طلاق ہوگی، اگرچہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن زبان سے اس نے الفاظ ادا کر دیے۔ ہاں، یہ صاف حدیث میں آتا ہے کہ ایک نے صحابی رسول کے وہ عورت جو ہے وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، جو صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے کہ اس کے گلے پر چھری رکھ کر کہا مجھے طلاق دو ورنہ ذبح کرتی ہوں، تو اس نے طلاق دی، تو احکام جاری ہو گئے کہ آپ نے طلاق دی ہے، چاہے جبراً دی ہے، طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اور نمبر 2 اسی میں کہ میاں بیوی کا تنازع ہے اور عورت تنہائی چاہتی ہے، علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، شوہر نہیں چاہتا، تو عدالت کی طرف رجوع کرتی ہے عورت، تو اور جو فیصلہ جج صاحب لکھ کے دے دیتے ہیں تو صرف عدالت کے فیصلہ دینے سے وہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح پہلے شوہر کا قائم دائم رہتا ہے۔ ہاں، جبکہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ عدالت اس شوہر کو بلائے اور اس کی بات سنے اور اس کو مجبور کرے، اس سے بیان لکھوائے یا بیان کہلوائے کہ تو نے طلاق دی ہے۔ اگر وہ نہیں لکھ کے دیتا یا وہ طلاق زبان سے نہیں کہتا تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی جج وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میاں بیوی کی تنہائی ہو چکی ہے، اس نے اگر دوسرا نکاح کیا تو یہ غلط ہے، پہلے نکاح پر نکاح کرنا۔ کیوں؟ یہ بھی احکام قرآن میں واضح طور پر موجود ہیں اور ہم نے قرآن کے احکام کو فالو کرنا ہے۔ کیوں کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور هو الذی خلقکم من طین هل اتی علی الانسان حین من الدہر، ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق وہی ہے، اس لیے اس کے احکام کو بجا آوری میں ہی دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں ہیں۔